کہیں ساس اور بہو کی لڑائی ہے، اور یہ ساس اور بہو کی لڑائی تو ماشاءاللہ تیسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ساس اور بہو کی لڑائی بہت ارمان سے، بڑے چاؤ سے شادی کر کے لاتے ہیں، اور سب سے بڑا اس میں کردار ماں کا ہوتا ہے۔ بچے کے لیے دلہن لانی ہے، گھر کے لیے بہو لانی ہے، یہاں دیکھیں گی، وہاں دیکھیں گی، وہاں دیکھیں گی، پھر بڑی تمنا اور ارمانوں سے نکاح کر کے لائیں گی، اور شادی کو ابھی 10 دن نہیں گزریں گے کہ ماں محض سوال لے گی کہ یہ جو بہو ہے اس کو ہم اتنے چاؤ سے لے کے آئے تھے، کمبخت بڑی نکمی نکلی، اور یہ تو بچے کو ہم سے ہتھیانا چاہتی ہے، بیٹے پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، میں چلنے نہیں دوں گی، میں نے بچے کو جنم دیا ہے، میں نے پالا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی ہے، یہ 2 دن سے آ گئی ہے، اپنا حق جتاتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور بہو بھی تو ماشاءاللہ کوئی خلفائے راشدین کے زمانے کی ہوتی نہیں ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ اچھا ساس اماں آپ جو کہہ رہی ہیں تو آپ کا بھی مقابلہ کس سے ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، چلیے لگی میری آپ کی شرط، کون جیتتا ہے۔ اب ادھر سے بھی وار ہیں، ادھر سے بھی وار، ادھر سے پستول چلے گا تو ادھر سے کلاشن کوف چلے گی، ادھر سے اگر گولی آئے گی ادھر سے توپ کا گولا جائے گا۔ ماشاءاللہ اس لڑائی میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ تنہا آدمی شہید ہوتا ہے، وہ بیچارہ دونوں طرف سے پستا رہتا ہے، ماں کی طرف جھکے تو بیوی ناراض، بیوی کی طرف جھکے تو ماں ناراض، ادھر جائے تو بیوی کی برائی سنے، ادھر آئے تو ماں کی برائی سنے، وہ سن سن کے پورا پکا پیور سنی مسلمان بن جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے عام طور سے ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ اس پہ ہنسی آ رہی ہے، جو لوگ اس مرحلے سے گزرتے ہیں وہ تو نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے بیچارے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے تھے کہ شادی ہو جائے، اب وہ لوگ سب 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے۔ آپ لوگ تو ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ، جو اس مرحلے سے گزرتے ہیں وہی اس کا لطف و ذائقہ جانتے ہیں۔ پس جاتا ہے آدمی، بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت سارے کاروباری لوگ اتنے ذہنی طور سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ کاروبار نہیں کر پاتے، پڑھانے والے اچھی طرح پڑھا نہیں پاتے۔ جب تک گھر کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا انسان باہر بڑی خدمت نہیں انجام دے پائے گا۔ گھر کا سکون اصل ہے، لیکن ہمارے گھروں میں یہ مصیبت ہے، تربیت نہیں ہوتی، اقتدار کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کسی گھر کے دروازے پر کوئی فقیر آیا، مانگا اس نے، ساس تھی اس نے کہہ دیا جاؤ بابا معاف کرو کچھ ہے نہیں، وہ آگے بڑھ گیا، ذرا آگے گیا تھا بہو نے آواز دیا بابا ادھر آؤ ادھر آؤ، اس نے سمجھا کہ شاید بیچاری بڑی نیک خصلت ہے اور سخی ہے، وہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، بڈھی کنجوس ہے، لیکن یہ جو جوان ہے یہ کچھ دینے والی ہے اس لیے بلا رہی ہے۔ واپس چلا آیا، بڑی امید سے آیا کہ کچھ ملے گا۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو بہو نے بھی بڑی کمال معصومیت سے کہا کہ بابا معاف کرو۔ تو بہت غصے میں آ گیا فقیر کہ کمبخت، میں تو پہلے ہی چلا گیا تھا، ایک دفعہ کہہ دیا گیا میں چلا گیا، کیوں مجھ کو دوبارہ واپس بلایا گیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ بابا معاف کرو۔ تو بہو نے کہا اصل بات یہ ہے کہ گھر کی مالکن ساس نہیں ہے میں ہوں، اس لیے میں کہوں گی کہ بابا معاف کرو۔ یہ تو ملکیت کا جھگڑا ہے نا، اقتدار کی لڑائی ہے، میں مالک کے یہ مالک، اور اس مالک کے چکر میں وہ بیچارہ جو عبد المالک ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے گھروں کے نظام کو اچھا بنائیے، محبت بھرا ماحول قائم کیجیے، بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک برتیے، اپنی ماں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ بہترین اکرام کا معاملہ کیجیے، توازن قائم رکھ کر چلیے۔